اللہ کے پاس دنیا اس مری ہوئی عیبدار بکری سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اس لیے حضرات، اگر دنیا لٹتی ہے، دنیا جاتی ہے، مال جاتا ہے، دولت جاتی ہے، تجارت فنا ہوتی ہے، ایک مومن کو زیادہ اس کا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ اصل چیز ہے ایمان سلامت ہے تو سب سلامت، دین سلامت ہے تو سب سلامت، عقیدہ سلامت ہے تو سب سلامت، ہماری آخرت سلامت ہے تو سمجھو کہ ہمارا کچھ نہیں لوٹا ہے۔ دنیا لٹ جائے کوئی بات نہیں، مومن کبھی دنیا کا ٹینشن نہیں لیتا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا مری ہوئی بکری کی مانند ہے، مچھر کے پر کی مانند ہے، بلکہ مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ آخرت کے مقابلے میں پیارے نبی نے فرمایا مد دنیا الا مثل ما يجعل احدكم اصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع۔ آپ نے فرمایا کہ آخرت کے خزانوں کے مقابلے میں، آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں یہ دنیا اور دنیا کی حیثیت اور قیمت کیا ہے جانتے ہو؟ آپ نے کہا کہ اگر دریا میں تم انگلی ڈبوتے ہو، دریا میں انگلی ڈبوتے ہو تو تمہاری انگلی میں جو پانی آیا ہے یہ دنیا ہے، یہ دنیا کے خزانے ہیں۔ قیامت کی صبح تک انسانوں کو جو جو خزانے ملیں گے، جب سے یہ دنیا قائم ہوئی اور جب تک سور پھونکا نہیں جائے گا، اس درمیان اس دنیا میں جو دولت ہے، دھن ہے، سرمایے ہیں، سب کی حیثیت کیسی ہے؟ دریا میں انگلی ڈبوئی اور ایک قطرہ پانی جو انگلی میں آیا، یہ ایک قطرہ دنیا ہے۔ اور آخرت کیا ہے؟ کہا یہ سارا سمندر یہ آخرت ہے۔ کون سوچ سکتا ہے؟ کون آخرت کی لامحدود وسعتوں کا تصور کر سکتا ہے؟ کون آخرت کی لامحدود نعمتوں کا تصور کر سکتا ہے کہ جب ایک قطرہ یہ کل دنیا ہے اور سمندر یہ کل آخرت ہے؟ سوچو کہ کتنا بڑا بے وقوف ہوگا وہ شخص جو اس فانی دنیا کے لیے اس باقی آخرت کو برباد کر لے، اور کتنا بڑا ہوشیار اور چالاک ہوگا وہ شخص جو اس فانی دنیا کو برباد کر لے مگر اپنی باقی آخرت کو جو ہے کما لے اور آخرت کی حفاظت کر لے۔ اسی لیے کافر، مشرک، بے مقصد زندگی گزارنے والا انسان دنیاوی اعتبار سے کتنا عقل مند اور دانا صحیح، اس دنیا کا سب سے بے وقوف انسان وہ ہے جو آخرت کو بھلا کر زندگی گزارتا ہے، اور اس دنیا کا سب سے چالاک اور ہوشیار انسان مومن ہے کہ جو فانی دنیا کو جو ہے اپنی برباد کر لیتا ہے لیکن اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اور اپنی آخرت کی حفاظت کر لیتا ہے۔ حضرات، دنیا کو کس نقطۂ نظر سے دیکھنا چاہیے، کس نقطۂ نظر سے برتنا چاہیے؟ دو نقطۂ نظریں دیکھیے، ایک ہے مومنانہ نقطۂ نظر اور ایک ہے کافرانہ نقطۂ نظر۔ دنیا کے سلسلے میں کافرانہ نقطۂ نظر کیا ہے؟ دنیا کے سلسلے میں کافرانہ نقطۂ نظر یہ ہے، یہ ارمانوں کی جگہ ہے، یہ خواہشوں کی جگہ ہے، یہ آرزوؤں کی تکمیل کی جگہ ہے، یہاں جیسے ہمیشہ رہنا ہے، اور اتنی ارمانیں ایک کافر اپنے دل میں رکھتا ہے کہ عمر خضر بھی مل جائے تو ناکافی ہے، عمر نوح بھی مل جائے تو ارمانوں کی تکمیل کے لیے ناکافی ہے۔ مومنانہ نقطۂ نظر دنیا کے سلسلے میں یہ ہے، یہ آرزوؤں کی تکمیل کی جگہ نہیں، یہ آرزوؤں کے قربان کرنے کی جگہ ہے، یہ خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں، یہ خواہشات کم سے کم رکھنے کی جگہ ہے۔ یہاں اپنی ارمانیں تکمیل کو نہیں پہنچتی ہیں، یہاں ہر قدم ارمانوں کی قربانی دینی چاہیے۔ یہی وجہ ہے پیارے نبی نے ان دونوں نقطۂ نظر کو سمجھاتے ہوئے ایک مثال دی، فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے جیل ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ دیکھیے جیل کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ جیل میں قیدی کو نہ من پسند کھانا ملتا ہے، نہ من پسند پینا نصیب ہوتا ہے، نہ من پسند لباس نصیب ہوتا ہے، نہ من پسند آرام نصیب ہوتا ہے۔ جیل کی زندگی میں قیدی ہر قدم اپنی ارمانوں کی قربانی دیتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا دنیا مومن کا قید خانہ ہے، مطلب یہ کہ یہاں مومن کو ہر قدم اپنی ارمانوں کی قربانی دینی رہتی ہے۔ اور آپ بتائیے کہ جیل میں جب قیدی ہوتا ہے اس کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن کون سا ہوتا ہے؟ جس دن اسے قید خانے سے رہائی ملتی ہے، جب وہ جیل سے رہا ہوتا ہے، جب وہ جیل سے آزاد ہوتا ہے، اس کے لیے وہ زندگی کا سب سے خوشی کا دن ہوتا ہے۔ تو دنیا جب مومن کے لیے قید خانہ ہے تو مومن کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا لمحہ ہوتا ہے وہ لمحہ جب ملک الموت آتا ہے،
جب موت کا فرشتہ آتا ہے اللہ کی طرف سے اسے بلایا جاتا ہے ملک الموت اس سے کہتا ہے یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. موت کا ایک فطری ڈر تو ہر ایک کے اندر ہوتا ہے، لیکن یاد رکھو جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے، مومن دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، وہ ایک عجیب روحانی خوشی لے کے جاتا ہے، ایک عجیب روحانی مسرت لے کے جاتا ہے. وہ ویسے ہی خوش ہوتا ہے جیسے سالوں سے قید خانے میں بند ایک قیدی رہا ہوتے ہوئے خوش ہوتا ہے. دنیا کی پابندیوں سے رہائی پانے والا مومن بھی ایسا